بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 اکتوبر 2025 کا دن ہے۔ میں جی اے ساکی ہوں، چشمہ ساکی کے ساتھ دریاؤں کا ڈیٹا بھی شیئر کر دیتا ہوں، اور ساتھ سروے کے حوالے سے اور بحالی کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس ہیں وہ بھی شیئر کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل چشمہ ساکی پر جو نئے دوست اب ہیں اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، جو کر چکے ان کا بھی شکریہ، نیو سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلے سروے کے حوالے سے، ویسے تو سروے کا انہوں نے کہا ہے کہ 27 اکتوبر تک جاری رہے گا، اور کوشش ان کی ہے کہ اس کو مکمل کر لیا جائے، لیکن اگر کچھ علاقوں میں مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی میرے خیال میں 75% تک کام پہنچا ہے اور 25% رہتا ہے، اور اگلے 5 دنوں میں اگر نہیں ہوتا تو ظاہری سی بات ہے اس کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا، اور ہو سکتا نہیں بلکہ ممکن ہے کہ 6-7 دن اور دے دیے جائیں، اور جب تک کہ مکمل سروے نہیں ہوتا تب تک سروے کا عمل جاری رہے گا۔ اور باقی بحالی کے حوالے سے رات گئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور ابھی بھی بتا دیتا ہوں۔ جو بعد میں بھی ایک دوست سے رابطہ ہوا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ جو مظاہرے اور رعایا ہیں ان کو بھی پیسے مل رہے ہیں۔ اصل میں جو کنفیوژن یہ تھی کہ پریشانی تھی ان لوگوں کے لیے جو رعایا اور مظاہرے ہیں، مالک زمین کے ساتھ ان کا نام لکھا گیا تھا، تو ان کو پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ملے ہیں یا نہیں ملے۔ تو سوال اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں، کل بھی ملے ہیں، پرسوں بھی ملے ہیں، اور آج بھی ملیں گے۔ اور دوست جو کہتے ہیں جی وہ مالک زمین کا ساتھ لکھا ہونا ضروری ہے، دیکھیں ڈیٹا انٹری کے وقت جتنے بھی آپشن ہوتے ہیں جو پوچھے جاتے ہیں، جب تک کہ ان کو فل نہ کیا جائے تو وہ فائل سبمٹ نہیں ہوتی یا جمع نہیں ہوتی۔ آپ سمجھ لیں، تھوڑا آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب مظاہرے کا لکھا جا رہا ہوتا ہے تو مالک زمین کا لکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ کس مالک کا مظاہرے ہے یا رعایا ہے، تو اس کا ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے، کارڈ، فون نمبر یا اس کے کارڈ کی تصویر۔ تو وہ جب تک لکھی نہیں جائے گی تو ان کا ڈیٹا تو وہ جمع ہی نہیں ہوگا، فائل ہی نہیں جمع ہوگی۔ تو اس کا مطلب جس کا جمع ہے اس کا سارا ڈیٹا کمپلیٹ ہے، وہ تبھی جا کر ایک آپشن بھی کام ہو تو وہ فائل نہیں جمع ہوتی۔ وہ اسی کی وہ جب جمع کرنے لگتے ہیں تو اس کی نشاندہی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ آپشن پر نہیں کیا، اس کو جب تک کریں گے نہیں وہ فائل جمع نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب جن کا ڈیٹا انٹری ہو چکا ہوا ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کو مظاہرے ہیں، رعایا ہیں، ان کو پیسے ملیں گے۔ اور ایک سوال اور آ رہا ہے کہ جو دوست پوچھ رہے ہیں کہ جو ایک مالک ہے سربراہ گھر کا، اس نے اپنا بھی نام لکھوا دیا، 2-3 کمرے، اور اپنے 4-5 بچے ہیں اس کے 20 سال سے اوپر ہیں، تو اس نے ساروں کے نام 1-2 کمرے لکھوا دیے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جو چیک سپلائی ہو رہے ہیں یا ڈیٹا انٹری، ڈیٹا ویریفیکیشن جو ہو رہی ہے، تو اس کے بعد کیا صرف وہ گھر کے سربراہ اس بزرگ کو، ان کے والد کو ملے گا یا پھر ان کے سارے بچوں کو ملے گا؟ تو یہ سوال اپنی جگہ پر قائم ہے، اور اس سوال کا جواب بھی 1-2 روز میں آج یا کل تک مل جائے گا، کیونکہ اس طرح کا کوئی شخص اگر پیسے اس کو ملیں گے، اس کے بیٹوں کو ملیں گے، تو یہ اس کا سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ویسے تو چاہیے یہ تھا کہ اگر آپ کی جوائنٹ فیملی تھی تو آپ نے ایک گھر کے نام لکھوانا تھا۔ اب دیکھیں نا، میرا بھائی ہے، میرے بھائی کی بھی 34-35 سال عمر ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو اس کا بڑے دوستوں نے بعد میں کہا کہ یار آپ نے اس کا بھی نام لکھوانا تھا، یہ وہ۔ تو میں نے کہا دیکھیں گورنمنٹ کی جو میرٹ ہے نا، اس کی دھجیاں ہم سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم کیسے بکھا رہے ہیں؟ وہ کہتے جی آپ کا اتنا 30 لاکھ کا نقصان ہوا، تو میں نے کہا نقصان ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو غلط ڈیٹا انٹری کر کے ہم اس کے پیسے کسی اور مد میں لے لیں؟ تو ایسا نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اللہ دے گا۔ تو بہرحال اب جو صورتحال یہ ہے کہ یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ اس کے بیٹوں کو اور سبھی کو ملیں گے۔ باقی ایک کچا کمرہ ہے، ایک کمرے کا 1.5 لاکھ دے رہے ہیں، 2 کمروں کا 3 لاکھ دے رہے ہیں، اور پورا گھر اگر لکھا ہوا ہے، 4 دیواری لکھی ہوئی، 10 مرلے میں گھر ہے، مکمل تباہ، 4 دیواری، گیٹ شیٹ، یہ وہ سب کچھ، تو اس کا پھر کچا گھر مکمل لکھا ہوا تو اس کا 5 لاکھ، اور پکا مکمل لکھا ہوا اس کی 4 دیواری، گیٹ، ٹوٹل زمین کتنے مرلے ہے اور سارے مکان تباہ ہوئے ہیں تو پھر اس کا 10 لاکھ ہے۔ ایک کچا کمرہ، ایک پکا کمرہ صرف ایک گرا تو اس کا 5 لاکھ۔ تو یہ ایک خطیر رقم بنتی ہے۔ میں ابھی تھوڑا جب آ رہا تھا، میں راستے میں تھا، کہیں جا رہا تھا، تو میں یہ امیجن کر رہا تھا کہ میرا اپنے موضع جو میرا اپنا گھر ہے اس کے تھوڑا ساتھ ارد گرد کے جتنے گھر ہیں، 10 گھر ہیں، تو وہاں پر جتنا ڈیٹا لکھا گیا ہے یا نقصانات ہوا تو اس میں نے کہا یہاں تو 2-3 کروڑ تو انہی کا بنے گا، جس طرح سے لکھا ہوا ہے، پکے مکان گرے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، کچے لکھے ہوئے ہیں، تو اور میرے موضع کا کوئی 10 کروڑ سے بھی زیادہ پیسے بن رہے ہیں، 20 کروڑ، تو اس طرح سے تو 1 ارب روپیہ تو پھر کھانے وال کا بڑی مشکل سے پورا ہوگا۔ تو پتہ نہیں اب یہ کیا اسٹریٹجی ہے ان کی، یہ کچھ چیزیں جو ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہا، تو یہ آگے چل کر ملیں گی، پتہ چلے گا۔ تو باقی دریاؤں کا ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں، باقی نئی اپڈیٹ جیسے ہی آتی ہے تو میں شیئر کر دوں گا۔
اضلاع وہی اکاڑا جھنگ ملتان بہاولپور لودھرا ننکانہ صاحب مظفر گڑھ ساہیوال بہاول نگر سرگودا ٹوبہ ٹیک سنگھ قصور ناروال اور گجرانوالا ان میں 72 کیمپس بنائے گئے ہیں اور جو ہے 71,000 جو اکاؤنٹس تھے وہ کھل چکے ہوئے تھے پرسوں ترسوں. تو اب تو میرے خیال میں 1 لاکھ اکاؤنٹس تک پہنچ چکے ہوں گے کیونکہ ڈیٹا ویریفیکیشن روزانہ کی بنیاد پر بڑے پیمانے پر کیا جا رہا ہے کیونکہ سردی ہے اور پنجاب حکومت کا انیشیٹو ہے کہ جلدی جلدی اس کو کام کو پائے تکمیل تک پہنچائیں تاکہ ریہیبلیٹیشن کا جو عمل ہے وہ جاری ہو, اچھا مطلب مکمل ہو. باقی جو یعنی 15 اضلاع میں تو شروع ہو چکا ہوا ہے اور جو 12 اضلاع ان میں بھی بہت جلد شروع ہو جائے گا. تو یہ اپنا اس کا کوئی یعنی کوئی دیر نہیں ہوگی, مطلب 2-4 روز تک اس کا بھی ہو جائے گا. اب میں ڈیٹا انٹری آپ کو بتا دیتا ہوں. سترہ میں گنڈا سنگھ والا پر 0 کیوسک سلیمان کی پر 9,796, اسلام پر 6,609, راوی میں جسر پر 1,000, شادرہ پر 821, بلو کی پر 5,190, سدنئی براج پر 1,322, دریا چناب میں مرالہ پر 3,584, خانکی پر 5,325, قادر آباد پر 0, تریمو براج پر 6,800, پنجنند پر 11,000 کیوسک, منگلہ ڈیم سے 23,000 کیوسک, رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا. دریا سندھ میں تربیلا ڈیم سے 40,000, کابل دریا میں 9,500, کالا باغ پر 31,000, چشمہ پر 45,000, توسا پر 39,000, گڈو پر 45,000, سکھر پر 10,000 اور کوٹری پر 36,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے. چینل کو سبسکرائب کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.